السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الملک الحق المبین المتصاغر لعظمته جبابرة الطاغين المتخاضع لكبريائه عتاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یطع اللہ والرسول فأولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا ذلک الفضل من اللہ وکفی باللہ علیما صلوات سورہ نساء قرآن مجید کا چوتھا سورہ ہے اور میں نے سرنامہ کلام میں اس سورہ مبارکہ کی 2 مسلسل آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ ان آیات کے نشانات 69 اور 70 ہیں۔ چوتھا سورہ آیات کے نشانات 69 اور 70 ہیں۔ پروردگار نے ارشاد کیا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو شخص بھی اطاعت کرے اللہ کی اور اطاعت کرے رسول کی، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ایسے اطاعت کرنے والوں کو ان لوگوں کے ساتھ رکھیں گے جن پر ہم نے اپنی نعمتیں اتاری ہیں۔ یہ نعمت پانے والے کون ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ نعمت پانے والے انبیاء ہیں، انبیاء کی گواہی دینے والے ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ وحسن اولئک رفیقا، خدا و رسول کی اطاعت کرنے والا ان کی بہترین رفاقت میں زندگی بسر کرے گا۔ ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ کا انعام ہے، یہ اللہ کا کرم ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، اور اللہ ہر شے کا بہترین جاننے والا ہے۔ تو اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی۔ دیکھو یہ نوجوان دوست بیٹھے ہوئے میرے سامنے اور ان کی آنکھیں لگی ہوئی ہیں، اب سوال ان سے کروں گا، بزرگ میرا سوال سنے ہی نہیں ہے۔ بھئی کس کی اطاعت کرو؟ اللہ کی۔ دوسرا کون؟ رسول۔ توجہ رکھنا، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی۔ اب میں پوچھنا چاہ رہا ہوں نوجوانوں سے کہ اگر اللہ کہے مغرب کی 3 رکعت پڑھو اور رسول کہے مغرب کی 4 رکعت پڑھو تو کس کی اطاعت کرو گے؟ سوال ہے نا، تو بہت عجیب و غریب سوال کر رہا ہوں، اور اگر یہ میسج پہنچ گیا تو پھر میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ یہ مثال دی ہے میں نے مثال دی۔ اللہ نے کہا مغرب کی 3 رکعت پڑھو، رسول نے کہا نہیں 4 رکعت پڑھو، اطاعت کس کی ہوگی؟ اللہ نے کہا ذی الحج میں حج کرو، رسول نے کہا نہیں شوال میں حج کرو، بتاؤ کس کی اطاعت کرو گے؟ بھائی سوال تو ہے نا۔ اللہ نے کہا 15 دن روزے رکھو، رسول نے کہا نہیں 30 دن روزے رکھو، کس کی اطاعت کرو گے؟ سوال تو ہے۔ بھائی
ایک جواب آیا کہ رسول کی بھائی مسئلہ تو یہ ہے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ پہلی اطاعت اللہ کی ہے، رسول کی اطاعت تو دوسری ہے. تو سوال تو ہے لیکن یہ سوال محمل ہے، بے معنی ہے، اس لیے کہ اللہ تم سے براہ راست کبھی بات نہیں کرتا. اللہ تم سے براہ راست کبھی بات نہیں کرتا. جب بات کرتا ہے محمد کے حوالے سے تو اللہ تو تم سے بات کرنے کے لیے محمد کو اپنا وسیلہ بنائے اور تم محمد کو ہٹا کر براہ راست یا اللہ مدد کہو، یہ کیسا اسلام ہے؟ عجیب لوگ. عجیب اہل فکر ہے نا یہ. اب یا اللہ مدد والے سمجھ میں آئے، یعنی محمد کو ہٹا کر براہ راست یا اللہ مدد. بھائی یہ کون سا اسلام ہے؟ بھائی مجھے معاف کر دینا، منکرین وسیلہ تمہارے شہر میں بھی ہیں، تمہارے محلے میں بھی ہوں گے. بس ٹھیک ہے نا، منکرین وسیلہ میرا جملہ بڑی شائستگی کے ساتھ ہے اور تمہیں ہدیہ کر رہا ہوں. یہ منکرین وسیلہ جو وسیلہ کا انکار کرتے ہیں، اگر ماں باپ کا وسیلہ درمیان میں نہ ہوتا تو دنیا میں تشریف ہی نہ لاتے. تھوڑا سا رک جاؤ، تھوڑا سا وسیلے پہ رک جاؤ، اس لیے کہ وسیلے پہ بہت دیر نہیں رکوں گا، لیکن جب آ گیا ہوں نا تو جملہ سنتے جاؤ. منکرین وسیلہ ماں باپ کے وسیلے سے اس دنیا میں آئے، اور جب اس دنیا میں آئے، یہ منکرین وسیلہ کے سلسلے میں کہہ رہا ہوں، اتفاق سے اللہ نے انہیں انسان بنا دیا. اتفاق سے اللہ نے انہیں منکرین وسیلہ کو انسان بنا دیا. اچھا بھائی، اب وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ آؤ طریقہ سننا، سورہ بنی اسرائیل 17واں سورہ قرآن مجید کا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. ہم نے آدم کے بیٹوں کو، ہم نے انسانوں کو بڑی عزت دی ہے. اس میں سے ایک عزت بتلاؤں، بڑی عزت دی ہے. بھینس اپنے کھانے کے آگے اپنے سر کو جھکا دے، بکری اپنے کھانے کے آگے اپنے سر کو جھکا دے. بھئی ایسا ہے یا نہیں؟ جانور اپنے کھانے کے آگے اپنے سر کو جھکا دیتا ہے. بھئی عجیب و غریب مرحلے فکر ہے. خبردار تم انسان ہو، ہم نے تمہیں عزت دی ہے، خبردار تمہارا سر تمہارے رزق کے آگے جھکے نہ پائے. بھئی بات پہنچ رہی ہے، یہ میسج پہنچ رہا ہے میرے سننے والوں تک. خبردار تمہارا سر تمہارے رزق کے آگے جھکنے نہ پائے. بس توجہ رکھنا، رزق جو زندگی کا دار و مدار ہے، کھانا نہ کھاؤ مر جاؤ، ٹھیک ہے نا، اس کے آگے بھی سر نہ جھکاؤ. تو جو اللہ یہ پسند نہ کرے کہ تمہارا سر تمہارے رزق کے آگے جھک جائے، وہ اللہ یہ کیسے پسند کرے گا کہ تمہارا سر کسی فاسق خلیفہ کے آگے جھک جائے؟